تو آج بہت سارے مسلمان اس میں بھی مبتلا ہیں۔ داڑھیوں کا مذاق اڑانا، لڑکیوں کا برقعے والی کا مذاق اڑانا، برقعے کا مذاق اڑانا، مختلف نام رکھ دینا، نقاب کا مذاق اڑانا، کوئی نماز پڑھتی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتی، لڑکوں سے فرینڈ شپ نہیں کرتی ہے، اس لڑکی کا مذاق اڑانا، ایسے کوئی گناہ میں تعاون نہیں کرتا تو لڑکے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تم تو لڑکی ہونے چاہیے تھے، گھر میں جا کر بیٹھو۔ یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہی ہے۔ اور ایسے جوکس بنا لینا جو اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، عذاب قبر، منکر نکیر کے بارے میں، اور ان پہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑائے، اللہ کا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، کسی رسول کا، ایسے گندے جوک بنائے، فقہا کے حکم کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام سے اپنے دل میں بغض اور نفرت رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں۔ ان داڑھی کا ذکر کرو، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں نماز کا کہو، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، روزے بھی نہیں رکھتے، ہٹے کٹے کھا رہے ہیں گھر کے اندر، پورا گھر روزہ نہیں رکھ رہا۔ ایسی سی فیملیز موجود ہیں، اور ان کو دین کے بارے میں کہیں تو وہ اتنے گندے اور غلیظ انداز سے، تحقیرانہ انداز سے دین کا، دینداروں کا ذکر کرتے ہیں کہ الامان والحفظ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لگتا ہے کہ بس نہیں چلتا وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کا؟ یہ اگر ہمارے ابھی تک مسلمان بھائی بہن ہیں تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ میں اگر یہ ذکر کر رہا ہوں تو شعور کی بیداری کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمیں نفرت نہیں، ہمیں کسی بھی گناہ گار سے نفرت رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اس کے عمل سے نفرت کریں، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنا کامل مذہب ملنے کے باوجود بعض جو پچھلی قوموں نے چیز نہیں کی وہ اس قوم کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی رمضان میں آپ دیکھ لیں، چیزیں مہنگی کرنا، گندی چیزیں لوگوں کو بیچنا، جھوٹ بول کر بیچنا، اس مقدس مہینے کے اندر بس پیسہ آ جائے، دنیا آ جائے۔ او بھائی، یہ دنیا پیسہ آ بھی گیا، کتنا نفع دے دے گا آپ کو؟ تھوڑا سا آپ اچھے لباس پہن لیں گے، ایک اچھی مہنگی گاڑی لے لیں گے، کسی پوش علاقے میں گھر لے لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ پورا خاندان مرو متاثر ہو گیا، آپ قول اور سیدھی کر کے نکل گئے، اس کے بعد موت کا جھٹکا پڑا، کپڑے اتار دیے گئے، اٹھا کے تخت پہ پھینکا، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا، جنازہ ہوا، قبر میں دفنایا اور نکل لیے۔ کہاں گئی آپ کی دنیا جس کے لیے آپ خوار ہو گئے تھے، پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگے تھے؟ کہاں گئی وہ دنیا بتائیں؟ اب اکیلے پڑے ہوں گے قبر کے اندر، پھر پچھتا رہے ہوں گے، پھر کہہ رہے ہوں گے کاش مجھے موقع مل جائے، میں جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی بہت برا انجام ہوتا ہے، اب ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ سمجھانے والے پہلے دنیا میں آپ کو نہیں تھے؟ آپ تو بڑے غصے ہو گئے تھے، پچھلی قوموں، کافر قوموں کے طریقوں پر آپ چلے، مسلمانوں کے طریقے پہ تو نہیں چلے تھے۔ اس لیے ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں، اپنے مذہب کو اہمیت دیں، آخرت کو اہمیت دیں، قرآن و حدیث کو اہمیت دیں، ورنہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، ایسے جو لوگ جو سرکشی کرتے ہیں، آپ موت کی تمنا کر کے بتائیں، ذرا دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، آج ہی رات موت دے دے۔ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دنیا سے اتنا پیار اور محبت اور آخرت کا اب خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا میرا انجام بڑا برا ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے، خیر میں مایوس نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا انجام برا ہی ہو، لیکن بہرحال جو ظاہر شرع ہے اس کا آپ اگر مذاق اڑاتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، دینداروں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں، داڑھی والے کو دیکھ کے آپ کے دل میں نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے، کسی برقعے والی عورت کو دیکھ کر ہمارے جو خواتین ہیں جو پوش علاقے سے یا ایسی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ بڑی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ آپ کو کچھ بھی خیال نہیں آتا کہ ابھی آپ مر کے قبر میں جائیں گی، آپ کے دانت ٹوٹ کے باہر آ جائیں گے، آنکھیں پگھل جائیں گی، پیٹ پھٹ جائے گا، آپ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، آپ کے منہ کے اوپر کیڑے چڑھے ہوں گے، پورا گوشت کھا جائیں گے، آپ کی اوقات آپ کو یاد آ جائے گی وہاں پر۔ ابھی آپ میک اپ ویک اپ کر کے اور سینٹ لگا کر، مہنگے کپڑے پہن کر، لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بڑے فخر اور تکبر سے غریبوں کو دھتکارتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں۔ انجام تو دیکھیں ابھی کیا ہونے والا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہی قرآن کی برکت جب آپ ترجمہ تفسیر سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں۔